شکریہ، جزاک اللہ۔ جی شکریہ امیر فیصل صاحب، آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے جیسا کہ آپ نے بتایا۔ تو اصل بات یہ کہ نجات سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں ان کی سزا سے وہ بچ جائے، جیسے کہ عیسائیوں کے نزدیک یہ ہے کہ گناہ کے مواخذہ سے انسان کو رہائی ہو جائے، اور کیونکہ ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے جو نہ زنا کرے، نہ چوری کرے، نہ کسی کا خون کرے، اور جو معلوم گناہ ہیں ان کا ارتکاب نہ کرے، لیکن پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نجات یافتہ ہو چکا ہے۔ نجات سے مراد اصل میں ایک دائمی خوشحالی ہے، جس کے لیے انسان کے اندر ایک تڑپ موجود ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، کئی دفعہ جانتے ہوئے، کئی دفعہ نہ جانتے ہوئے بھی، کیونکہ اس کو اپنے اندر ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ یعنی فطرت کی طرف سے اس کے دل میں دائمی خوشحالی کے حصول کے لیے ایک پیاس لگا دی گئی ہے، اور یہ دائمی خوشحالی کی پیاس بجھتی ہی اس وقت ہے جب خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کی ذاتی محبت ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا پورا علم مجھے ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک تعلق قائم ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے، اور انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا انسان سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور سچی خوشحالی کی طرف انسان کا قدم بڑھتا ہے جو دائمی مسرت اور خوشی کا موجب ہوتی ہے۔ بس سچا مذہب بھی وہی ہے جو انسان کو ایسی خوشحالی کی طرف پہنچا دے، اور اسلام جس کی بنیاد قرآن مجید پر ہے، جو ایک الہامی کتاب ہے، اس کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پھر اس پاک ذات کی ذاتی محبت جو کامل ایمان ہے، اس کے لیے دل میں ایک آشکارانہ بےقراری پیدا ہو جائے، اور پھر آدمی ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرے جس سے وہ خدا تعالیٰ کی محبت کو کھینچ سکے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ دو چیزیں اس کو کھینچتی ہیں، یعنی اس کے دل میں محبت پیدا کرتی ہیں، ایک کسی کا حسن اور دوسرا کسی کا احسان۔ تو خدا تعالیٰ کا حسن جو ہے وہ اس کی صفات میں ہے، جس کا علم ہمیں قرآن مجید سے ملا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے احسانات قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے انسانوں کے لیے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے دنیا بنائی، ہوا، پانی، کھانے پینے کی چیزیں بنائی، اور پھر اس کی روحانی ترقی کا بھی سامان پیدا کیا، تاکہ انسان جو کہ جسم اور روح پر مشتمل ہے، اس کی روح کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو۔ اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور انسانوں کی طرف ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے، اور یہ بندے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے چنے جاتے ہیں، جن کو الہام سے اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے زندہ ہستی کا ثبوت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم بھی دیا جاتا ہے، اور وہ ایک پیغام لوگوں کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آؤ، میں تمہیں وہ خدا تعالیٰ کا اصلی چہرہ دکھاتا ہوں جو تمہارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ان سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی خدا تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پھر نبی کی پیروی ضروری ہوتی ہے۔
یعنی نجات دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا خوبصورت چہرہ دکھلانے والا خدا تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا احسان جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو مجھ سے نا امید مت ہو، میں رحیم و کریم اور ستار اور غفار ہوں، اور سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہوں، اور اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ اپنے باپوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو، کیونکہ میں ان کی محبت سے ان سے زیادہ ہوں، میری محبت ان سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو امید دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم میری طرف آؤ گے تو میں سارے گناہ بخش دوں گا، اور اگر تم توبہ کرو تو میں قبول کروں گا، اور اگر تم میری طرف آہستہ قدم سے بھی آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے گا وہ میرے دروازہ کو کھلا پائے گا۔ میں توبہ کرنے والے کے گناہ بخشتا ہوں، خواہ پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہوں۔ میرا رحم تم پر بہت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، کیونکہ تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے میرا رحم تم سب پر محیط ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ کی اس طریقے سے انسان سے کلام کرتا ہے اور اپنے محبت کا اظہار انسانوں سے کرتا ہے، تو جب ہم اس اظہار کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں ملا، تو ہمارے دل میں بھی خدا تعالیٰ کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ مایوسی جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل میں پیدا ہو چکی ہے وہ آہستہ آہستہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ خدا تعالیٰ کی محبت لینا شروع کر دیتی ہے، جو حقیقی نجات کا باعث بنتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا نام لے کر باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ یعنی دل کی حقیقی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور مخلوق کی سچی ہمدردی اور رحم اور انصاف اور فروتنی اور دوسرے تمام پاک اخلاق اور تقوی اور طہارت اور راستی جو ہر مذہب کی روح ہے، اس کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حقیقی نہیں ہے۔ انسان یہ کہتا ہے جی ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارا رب ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے جو اعمال ہیں ان سے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ مانتے ہیں لیکن اس پر ان کا کامل یقین نہیں ہے۔ اگر کامل یقین انسان کو حاصل ہو جائے کہ واقعی خدا ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے اور جس کے سامنے میں نے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر میرے سامنے ایک سانپ ایک بل میں جاتا ہے اور مجھے کامل یقین ہے کہ اس بل کے اندر وہ سانپ موجود ہے، تو میں کبھی بھی اپنا ہاتھ اس کے اندر نہیں ڈالوں گا۔ اور اگر مجھے پتہ چلے کہ اس فلاں بوتل میں زہر ہے، خالص زہر ہے، جس کے چند قطرے بھی انسان کے لیے جان لیوا ہے، تو میں کبھی بھی اس بوتل کے اندر جو مادہ ہے اس کو نہیں چکھوں گا، کیونکہ میرا یقین کامل ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ پر ہمارا یقین کامل نہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو کامل یقین حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ پر ہمیں نبی کی پیروی کی ضرورت ہے، اور خدا تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے جو قرآن مجید ہے۔ تو جتنی ہمیں خدا تعالیٰ کے صفات سے آگہی ہوتی جائے گی، اتنا ہم خدا تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایمان جو خدا تعالیٰ پر ہوگا وہ ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کرے گا۔ بس سچے مذہب کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کے پہچان کے وسائل بہت سے اس میں موجود ہوں، تا انسان گناہ سے رک سکے، اور تا خدا تعالیٰ کے حسن و جمال پر اطلاع پا کر
کامل محبت اور عشق کا حصہ وہاں سے وہ اس کو ملے، اور تا وہ قطع تعلق کی حالت کو جہنم سے زیادہ سمجھے. اس کو یقین ہوگا کہ اگر یہ خدا تعالیٰ اتنی خوبصورت اور پیاری ہستی ہے تو اس سے علیحدہ ہونا انسان کے لیے ایک موت ہے. اگر اس کو یہ کامل یقین ہو جائے تو وہ کبھی بھی گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہو جائے تو وہ نجات یافتہ کہلائے گا. مگر ناقص معرفت جو ہوتی ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کے نتیجہ میں خوف اور محبت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اور وہ ایمان جو کامل نہیں وہ بھی بے فائدہ بے سود ہے. وہ صرف زبان کا اقرار ہے جو آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا. اور جس طرح ایک غذا جو کامل نہیں ہے وہ انسان کے اندر اس کو غذائیت نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر انسان کو بھوک ہو تو صرف ایک دانہ سے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، یا چند قطروں سے اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. اس لیے معرفت میں کامل ہونا ضروری ہے، تبھی اس کا کوئی فائدہ انسان کو ہوتا ہے. اور معرفت الہیہ اس کی صفات میں ہے. اگر انسان کو اس کی صفات کا علم ہو جائے تو وہ خدا تعالیٰ کو پہچان سکے گا، اور پھر اس کی محبت اور اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا جو گناہ کی خواہش کو جلا دے گا اور صحیح نجات کی طرف اس کا قدم بڑھے گا. یعنی نجات کے لیے ہم کسی لعنتی قربانی یا لعنتی قربانی کے فلسفے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لعنتی قربانی پر ایمان لانے سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر تو ایک دلیری پیدا ہوتی ہے کہ یسوع جی ہمارے گناہ لے کر چلے گئے اور خود لعنتی بن گئے اور لعنتی موت مر گئے، تو اب ہمیں گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے، ایک موٹیویشن کی ضرورت ہے، ایک متواتر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. تو جب ہم یہ یقین کر لیں کہ یسوع ہمارے سارے گناہ لے گیا لعنتی موت مر کے، تو پھر ہمیں یہ جد و جہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. نہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ نیک اعمال کی طرف جانے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع تو پہلے ہمارے گناہ سارے لے گیا. تو یہ انسان کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے یہ چیز. مگر اسلام جو کہتا ہے وہ کسی لعنتی قربانی کا محتاج نہیں ہے انسان کی نجات، بلکہ انسان کی نجات اس کے اپنے نفس کی قربانی پر ہے موقوف، اور جو ہماری فطرت میں بھی ایسی بات ہے. اور یہی قربانی دوسرے لفظوں میں اس کو اسلام کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھتے، یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھتے. اور یہی جو بات ہے یہ شریعت کی روح ہے اور تمام احکام کی جان ہے کہ انسان ذبح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی دلی خوشی اور رضا سے اپنی گردن آگے رکھتے، اور یہ حرکت کامل محبت اور کامل عشق چاہتا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت پہنچ سکتے ہیں نہ خون، بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوی اختیار کرو اور میری محبت، خالص محبت اپنے دل میں پیدا کرو، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ محبت کا سلوک کروں گا اور انسان کو حقیقی نجات مل سکے گی. بس حقیقی نجات حاصل کرنے کے لیے اور گناہ سے اور نافرمانی سے بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان یقینی دلائل اور چمکتے ہوئے نشانوں کے ذریعے سے اس معرفت تک پہنچ جائے جو در حقیقت خدا کو دکھا جاتی ہے، اور پھر انسان کے آگے یہ بات کھل جاتی ہے کہ خدا کا غضب ایک کھانے والی آگ ہے، اور پھر تجلی حسن الہی ہو کر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کامل لذت خدا میں ہے. یعنی جلالی اور جمالی طور پر تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں،
یہی ایک طریق ہے جسے جذبات نفسانی رکتے ہیں اور ایک تبدیلی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے بغیر انسان کی روحانی ترقی ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اکثر یہ کہتے ہیں ہم بہت خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی جو بات ہے یہ ایک بڑ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ خدا تعالیٰ کی کامل معرفت سے ابھی تک بے نصیب ہیں، اور اس کے لیے مایوس ہونے کی بجائے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اعمال، ایمان کے ساتھ اعمال کو قرآن مجید نے باندھ دیا ہے کہ جیسے سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام دنیا کے افراد، ہر زمانے کے لوگ گھاٹے میں ہیں مگر وہی جو حقیقی ایمان لائے اور پھر اسی ایمان کے مناسب حال انہوں نے عمل کیے۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ انسان اپنے اعمال سے نہیں بخشا جاتا، لیکن اعمال کرتے ہوئے انسان اپنی کوشش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے جو اس کے اندر محبت ہے اس کو پانے کے لیے ایک طرح کی جدوجہد کرتا ہے۔ لیکن اعمال کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ پھر بخش دیتا ہے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، کیونکہ انسان اگر اپنی کوششوں میں سچا ہے اور اس میں کوئی ذاتی اغراض کی ملونی شامل نہیں ہے اور خالص محبت خدا کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے، تو خدا تعالیٰ کے حضور اس کی کوششیں چاہے وہ پوری کوالٹی کے لحاظ سے پوری نہ ہو، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے۔ لیکن بدنیتی سے کی گئی کوششوں کی خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ بس نجات حقیقی کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت ہے، جو پاک ذات ہے، جو بلند شان والا ہے۔ اور جب انسان استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور ارادہ کرتا ہے پکا کہ آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، تو خدا تعالیٰ کی محبت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جتنا وہ خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور نجات کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی محبت جو خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے، اس کے دل پر گرتی ہے ایک موم کی طرح، اور اس کو گندی زندگی کے گندوں سے باہر لے آتی ہے، اور پھر خدا حی و قیوم کی پاکیزگی کا رنگ اس کے نفس پر چڑھ جاتا ہے، اور پھر صفات الہیہ میں سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات کا جو علم ہے، خدا تعالیٰ کی صفات کا علم ضروری ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی صفات کا علم نہ ہو تو انسان کے اعمال کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ مثلا اگر ہم جیسے مسلمان اور مرزائی بھی اب یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات اب مکمل نہیں ہے، پہلے تو وہ بات کرتا تھا، کلام کرتا تھا لوگوں سے، لیکن اب نہیں کرتا، تو اگر ہم خدا تعالیٰ کے انعامات کا انکار کرنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے ہم انعامات پا نہیں سکتے۔ تو اس لیے صفات کاملہ خدا تعالیٰ کا علم ہونا ضروری ہے، اور جب کسی صفت کا انسان انکار کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے انعامات سے محروم کرتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ نبی کے ذریعے سے انسان کو خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور جب ہم انکار کر دیتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا تو گویا ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے لیے مردہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آیت استخلاف میں بھی یہی وعدہ کیا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا حدیث مجددین کے تحت، جو ہر صدی کے سر پر آئیں گے۔ اور یہی جو بات ہے یہ اسلام کو ایک زندہ مذہب ثابت کرتی ہے۔ کسی اور مذہب میں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی تجدید کا کوئی سلسلہ قائم ہو،
لیکن اسلام چونکہ ایک زندہ مذہب ہے، اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے، اسلام کا نبی ایک زندہ نبی ہے، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اپنی امت کو یہ خبر دی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مبعوث ہوگا، اور دین میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ ان کو دور کر دے گا، ان کی نشاندہی کر کے، اور اس طرح دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دے گا، اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا عرفان اور زیادہ نکھر کر انسان کے سامنے آئے گا، کیونکہ وہ ایک زندہ انسان کو اپنے سامنے دیکھے گا جو خدا تعالیٰ کی ہستی سے شرف مکالمہ مخاطبہ پا چکا ہے۔ تو انسانوں کے لیے زندہ مثالوں کی ضرورت ہے۔ یہودی کہتے ہیں آج سے 3500 سال پہلے خدا نے کلام کیا تھا، لیکن اب نہیں کرتا۔ عیسائی کہتے ہیں آج سے 2000 سال پہلے خدا نے کلام کیا تھا یسوع کے ساتھ، لیکن اب نہیں کرتا۔ تو یہ مردہ مذہب ہے، کیونکہ یہ خدا کو مردہ ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام ایک زندہ مذہب ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فلٹریشن کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ وہ بہتا شفاف پانی رہے اور خدا تعالیٰ کی محبت لوگوں میں پیدا ہو، اور ایک زندہ ثبوت خدا تعالیٰ کی ہستی کا ہر صدی کے سر پر لوگوں کے سامنے آئے اور بتائے کہ یہ ہمارا زندہ خدا ہے جس نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ تو اے لوگو آؤ میری پیروی کرو، تم بھی خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو جو شرف مکالمہ کا انکار کرتے ہیں وہ بدبخت کس طرح خدا تعالیٰ کی ہستی کا عرفان پا سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کو پا سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس خدا نجات اور حقیقی خوشحالی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کے ذاتی تعلق سے پیدا ہو جاتی ہے، اور نجات دہندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق سے انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں میں نے میکسیمم آڈیو سنتی ہیں، کچھ ایک آدھ رہ گئی ہو تو بات دیگر ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کے ہر ایک کے اپنے اعمال، اور یا پھر اگر نجات کوئی دے گا تو اللہ دے گا۔ کیا میں صحیح سمجھا ہوں سر؟ تو مسلمان لوگ تو مانتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، اور آپ کیونکہ احمدیز لوگ ہیں تو احمدیز مانتے ہیں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بھی۔ تو بہت شارٹیسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کوئی بھی رول نہیں ہے کسی کو بھی نجات دلانے میں، اور نجات دلانے میں یا نجات پانے میں کسی ویکتی کے مرزا صاحب کا اور محمد صاحب کا کوئی بھی رول نہیں ہے؟ تو کیوں نہ ہم آریہ سماج یا آریہ کانسیپٹ کو صحیح مان لیں کہ بس جو کچھ ہے اللہ ہی ہے، اور آدمی جو بھی ہے وہ نیک کرم کرتا رہے، پھر مسلمانوں کی اس میں کیا ضرورت ہے، کسی بھی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ محترم بس یہ بتا دیں، شکریہ۔ آپ نے شاید وہ آڈیو مس کر گئے جس میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہو نا تو میری پیروی کرو۔ یعنی نجات جو ہے وہ خدا تعالیٰ دے گا، لیکن اسے دے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور ارشاد کے مطابق آئے تھے، اس لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو مجددین ہیں، جو ہر صدی پر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی، ان پر بھی ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی دیے ہوئے وعدہ استخلاف کے مطابق آتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مجددین کے مطابق آتے ہیں۔ اگر آپ ایک مجدد کا انکار کرتے ہیں جو نائب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، ان کا خلیفہ ہوتا ہے، تو وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا خدا تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے نجات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نجات کیسے دینی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو بجا لانا چاہیے، وہ کس طرح کی زندگی انسان نے گزارنی ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان گزارے تاکہ اس سے اس کو ذاتی محبت ہو، یہ باتیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے کان پکڑ کے ان کو نہیں بتاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبیث اور طیب سے الگ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے اور اس کو اپنا پیغام دیتا ہے اور لوگوں کی طرف اس کو مبعوث فرماتا ہے، اور پھر جو اس کے مرسل کو نہیں مانتے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک منکرین ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جو منکرین مرسل ہے وہ منکرین خدا ہے، تو اس لیے وہ اپنے اعمال کے لیے پوچھا جائے گا، اور جو اس مرسل کی بات مانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی محبت پا لیتے ہیں اور وہ نجات یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ نجات یافتہ صرف ایمان لانے سے نہیں ہو جاتا انسان، اس کے لیے اس کو ذاتی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، خدا تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ متواتر کوشش کرے، گریہ زاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو، وہ اپنی خواہشیں بار بار ظاہر کرے اور اپنا سچا ہونا، اپنی نیت کا سچا ہونا ظاہر کرے، تو خدا تعالیٰ کی محبت اس کو ملتی جائے گی، آہستہ آہستہ وہ اس میں بڑھتا جائے گا اور نجات کے قریب ہوتا جائے گا۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے ریگارڈنگ انجیل برنباس کی ویلیڈیٹی کے ریگارڈنگ؟ اس بک کو آپ سچا مانتے ہیں، آسمانی مانتے ہیں، یا کیا مانتے ہیں؟ چھوٹا سا کمنٹ سی دے دیجیے، آخری سوال، شکریہ جی۔ یہ جو انجیل اور تورات اور یہ ساری جو کتابیں ہیں، یہ ایک وقت تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہامی طور پر دی گئی تھی، اور انجیل تو ظاہر صحیفے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود یہودی تھے اور تورات پر عمل کرنے والے تھے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی شکل ہے وہ تحریف شدہ ہے، اور یہ اب خدا کا کلام نہیں رہا، کیونکہ اس میں انسانوں نے اپنی تحریف کر دی ہے۔ تو ایسا کلام جس میں انسانوں نے کچھ شامل کر دیا ہو یا کچھ نکال دیا ہو، وہ خدا کا کلام نہیں رہتا، اس لیے اب خدا کا کلام صرف قرآن مجید ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے جیسے وہ شروع میں بھیجا گیا، اور جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قیامت تک کے لیے اب یہ شریعت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے آخری شرعی نبی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ کسی اور کتاب میں یہ ایسا وعدہ کوئی خدا نے کیا ہی نہیں ہے، نہ تورات میں کوئی وعدہ ایسا دکھا سکتے ہیں، نہ انجیل میں دکھا سکتے ہیں، تو یہ صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ دوسری تمام کتابیں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت کے دائرے میں نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بس وہی نجات پا سکتا ہے، تو آج کی تاریخ میں پوری دنیا کی آبادی اگر ہم لیں تو 25% سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد جو ہے ریلیجن وائز وہ کرسچنز کی ہے، یعنی کہ مسیحی لوگوں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اور ہزاروں لاکھوں نیک کام کرتے ہیں، دنیا کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے انوینشنز کرتے ہیں، دنیا کے لیے مدد کرتے ہیں ہر طرح کی، تو مطلب ان کے تو اعمال بالکل ردی کی ٹوکری میں گئے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، کہ کوئی سا بھی دین اپناؤ، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا اللہ تو کل عالم کا رب ہے۔ اللہ آپ اپنے نبی کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، تمام عالم پہ رحمت کرنے والا ہے، اور آپ ثابت کرنے میں یہ بھی سکسیسفل نہیں ہیں کہ آپ کے رحمت للعالمین آپ مسلمانوں پہ ہی رحم کرنے قابل ہیں۔ بہرحال باقی یہ ہمارے اپنے کمنٹس ہیں، سبھی ممبرس آزاد ہیں سوچنے کو، سمجھنے کو، اور ہم ویلکم کریں گے جب کسی سے بھی باتیں آئیں، اور اگر اس پہ مزید سیشن کی ضرورت ہوگی یا کچھ سوالات ہوں گے تو ہم حاضر ہیں۔ آج کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی امیر فیضل صاحب، آپ لکم دینکم ولیہ دین سے آپ بالکل غلط سمجھے ہیں۔ لکم دینکم ولیہ دین کن کو کہا گیا تھا؟ وہ کفار کو کہا گیا تھا۔
اس وجہ سے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جون سا مرضی دین اپناؤ تو پھر بھی تم نجات پا جاؤ گے، کیونکہ نجات خدا تعالیٰ نے دینی ہے، اور نجات خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح لینی آپ لے سکتے ہیں۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی مسلمانوں کی صرف کیوں نجات ملے گی، تو ان کو کیا پرابلم ہے، وہ بھی اسلام قبول کر لیں، اور جو خدا اسلام کا ہے، زندہ خدا جو انسانوں سے کلام کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، اس کو مان لیں تو وہ بھی پھر نجات کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو باقی یہ کہنا ہے کہ جی میجورٹی لوگوں کی جو ہے وہ منکرین کی شامل ہے، تو خدا تعالیٰ کے لیے تو کوئی جہنم میں کمی نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ہوں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ بھر جائے گی تو پھر ان کا کیا کریں گے۔ تو خدا تعالیٰ کی جہنم بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی وسیع ہے، تو جو جہنم کو پانا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے انبیاء اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم میں جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جنت میں جائے اور اس کے مرسل کو مان لے، اور اس کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق، کیونکہ خدا ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کی خواہش کے مطابق ہم اپنی زندگی اگر جئیں گے تو ہم پرابلم سے بچ جائیں گے، نہیں جئیں گے تو ہم پرابلمس میں رہیں گے، مسائل کا شکار رہیں گے، اور پھر یہ ہے کہ آخرت بھی ہمارے حصے میں نہیں آئے گی۔ باقی یہ وہ لوگ جو اس دنیا میں اچھے نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، انوینشنز کرتے ہیں، ان کو دنیا میں فائدہ پہنچ جاتا ہے اس چیز کا، تو وہ ان کو تو فائدہ مل گیا، لیکن آخرت کی تو انہوں نے خواہش ہی نہیں کی، اس لیے ظاہر ہے آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا کوئی اور مذہب ہے جو اسلام کے علاوہ مذہب ہے، اور وہ نیک کام کرتے ہیں، ان کو دنیا میں اس کا فائدہ ملے گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں اس کا حصہ اسی کا ہوگا جو خدا تعالیٰ کو اور اس کے دین کو، جو دین اسلام ہے، اس کو مانے گا، اور خدا تعالیٰ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، کیونکہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کی محبت پائی نہیں جا سکتی۔